بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی بلکہ تمام ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتے ہیں۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو، یہ تو تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، نرا جھوٹ یہ بک رہے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر نیز اس صورت کی فضیلت اور شان نزول سماعت کیجیے۔ اس صورت کی فضیلت کا بیان خصوصاً اس کی اول آخر 10 آیتوں کی فضیلت کا بیان، اور یہ کہ یہ صورت فتنہ دجال سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی نے اس صورت کی تلاوت شروع کی۔ ان کے گھر میں ایک جانور تھا، اس نے اچھلنا بدکنا شروع کر دیا۔ صحابی نے جو غور سے دیکھا تو انہیں سائبان کی طرح ایک بادل نظر پڑا جس نے ان پر سایہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، پڑھتے رہو، یہ ہے وہ سکینہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم، نیز سنن ترمذی اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ یہ صحابی اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ تھے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لیں، یعنی انہیں یاد کر لیا، وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ سنن ترمذی میں 3 آیتوں کا بیان ہے، لیکن یہ روایت شاذ ہے، اور صحیح وہی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ 10 آیتوں کو یاد کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم میں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ 10 آیتوں کو یاد کر لینے والے کے لیے یہ فضیلت ہے۔ سنن نسائی میں 10 آیتوں کو مطلق بیان کیا گیا ہے۔ مستدرک حاکم میں مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس نے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان تک نور کی روشنی رہتی ہے۔ اور بیہقی میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف اسی طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ حافظ ضیاء المقدسی رحمہ اللہ کی کتاب المختارہ میں ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ 8 دن تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ اگر دجال بھی اس عرصے میں نکلے تو وہ اس سے بھی بچا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذریعے نور بنایا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر امر کے شروع اور اس کے خاتمے پر اپنی تعریف و حمد کرتے ہیں۔ ہر حال میں وہ قابل حمد و لائق ثنا و سزاوار و تعریف ہیں۔ اول آخر مستحق حمد فقط اللہ ہی کی ذات۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری عمدہ صفات والے اور اچھے ناموں والے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس سے تمام اللہ تعالیٰ کے بندے اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف آ سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ کتاب ٹھیک ٹھاک اور سیدھی اور راست رکھی ہے، جس میں کوئی کجی، کوئی کسر، کوئی کمی نہیں۔ صراط مستقیم کی رہبری واضح، جلی، صاف اور ظاہر ہے۔ بدکاروں کو یہ ڈرانے والی، نیک کاروں کو خوشخبریاں سنانے والی، معتدل سیدھی، مخالفوں و منکروں کو خوفناک عذابوں کی خبر دینے والی یہ کتاب ہے۔ جو عذاب اللہ کی طرف کے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایسے عذاب کہ نہ اللہ کے عذاب کے سے کسی کے عذاب ہیں، نہ اللہ کسی پکڑ کی کسی کی پکڑ ہے۔ ہاں جو اس پر یقین کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، اسے یہ کتاب اجر عظیم کی خوشی سناتی ہے۔
جس ثواب کو ہمیشگی اور دوام ہے وہ جنت انہیں ملے گی جس میں کبھی فنا نہیں، جس کی نعمتیں غیر فانی ہیں، اور انہیں بھی یہ عذابوں سے آگاہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اولاد ٹھہراتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ بے علمی اور جہالت کے ساتھ منہ سے بول پڑتے ہیں، یہ ان کے بڑے بھی ایسی باتیں بے علمی سے کہتے رہے۔ کلیمتہ کا نصب تمیز کی بنا پر ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہے کبرت کلیمتہم ہذہ کلمہ، اور کہا گیا ہے کہ یہ تعجب کے طور پر ہے، تقدیر عبارت یہ ہے اعظم بکلمتہم کلمہ، جیسے کہا جاتا ہے اکرم بزید رجلا۔ بعض بصریوں کا یہی قول ہے، بعض قاریوں نے اسے کلیمتن پڑھا ہے، جیسے کہا جاتا ہے عظم قولک وکبر شانک۔ جمہور کی قرات پر تو معنی بالکل ظاہر ہیں کہ ان کے اس کلمے کی برائی اور اس کا نہایت ہی برا کلمہ ہونا بیان ہو رہا ہے جو محض بے دلیل ہے، صرف کذب و افطرا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ محض جھوٹ بکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنی اولاد بنا لیا اور فلاں کو اپنی بیوی۔ اللہ ان باتوں سے اور ان کے اس گھنونے شرک سے بلند و بالا ہے۔ سورہ کہف کا شان نزول۔ اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ قریشیوں نے نضر ابن الحارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینے کے یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کل حالات ان سے بیان کرو، ان کے پاس اگلے انبیاء علیہ السلام کا علم ہے، ان سے پوچھو ان کی آپ کی بابت کیا رائے ہے۔ یہ دونوں مدینے گئے، احبار مدینہ یعنی یہودیوں کے علماء سے ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و اوصاف بیان کیے، آپ کی تعلیم کا ذکر کیا اور کہا کہ تم لوگ ذی علم ہو، بتلاؤ ان کی نسبت کیا خیال ہے۔ یہودیوں کے علماء نے کہا دیکھو ہم تمہیں ایک فیصلہ کن بات بتلاتے ہیں، تم جا کر ان سے 3 سوالات کرو، اگر جواب دے دیں تو ان کے سچے ہونے میں کچھ شک نہیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو ان کے جھوٹا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، پھر جو تم چاہو کرو۔ ان سے پوچھو کہ اگلے زمانے میں جو نوجوان چلے گئے تھے ان کا واقعہ بیان کرو، وہ ایک عجیب واقعہ ہے، اور اس شخص کے حالات دریافت کرو جس نے تمام زمین کا گشت لگایا تھا، مشرق مغرب ہو آیا تھا، اور روح کی ماہیت دریافت کرو، اگر بتلا دے تو اسے نبی مان کر اس کی اتباع کرو، اور اگر نہ بتلا سکے تو وہ شخص جھوٹا ہے، جو چاہو کرو۔ یہ دونوں وہاں سے واپس آئے اور قریشیوں سے کہا لو بھائی، آخری اور انتہائی فیصلے کی بات انہوں نے بتلا دی ہے، اب چلو حضرت سے سوال کریں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چنانچہ یہ سب مشرکین رسول اللہ کے پاس آئے اور تینوں سوالات کیے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم کل آؤ، میں تمہیں جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ 15 دن گزر گئے، نہ آپ پر وحی آئی، نہ اللہ کی طرف سے ان باتوں کا جواب معلوم کرایا گیا۔ اہل مکہ گئے اور کہنے لگے کہ لیجئے صاحب، کل کا وعدہ تھا، آج 15واں دن ہے، لیکن وہ بتلا نہیں سکے۔ ادھر آپ کو دوہرا غم ستانے لگا، قریشیوں کو جواب نہ ملنے پر ان کی باتیں سننے کا اور وحی کے بند ہو جانے کا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور سورہ کہف نازل ہوئی، اسی میں انشاءاللہ نہ کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا گیا، ان نوجوانوں کا قصہ بیان کیا گیا اور اس سیاح کا ذکر کیا گیا، اور آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں روح کی بابت جواب دیا گیا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اے نبی ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے تھے، ایمان نہ لاتے تھے، اس پر جو رنج و افسوس رسول اللہ کو ہوتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کر رہے ہیں، جیسے سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان پر اتنا رنج اے نبی نہ کیجیے، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 127 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے ان پر اتنے غمگین اے نبی نہ ہوئیے، اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 3 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے
ان کے ایمان نہ لانے سے اپنی جان آپ اے نبی ہلکان نہ کیجیے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ یہ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں تو آپ اپنی جان میں گھن نہ لگائیے، اس قدر غم و غصہ رنج و افسوس نہ کیجیے، نہ گھبرانا نہ دل تنگ ہو، اپنا کام کیے جائیے، تبلیغ میں کوتاہی نہ کیجیے۔ راہ یافتہ لوگ اپنا بھلا کریں گے، گمراہ اپنا برا کریں گے، ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ دنیا کی زینتیں ختم ہونے والی ہیں، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں دنیا فانی ہے، اس کی زینت زوال والی ہے، آخرت باقی ہے، اس کی نعمتیں دوامی ہے، ہمیشگی والی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں رسول اللہ کا فرمان ہے، دنیا میٹھی اور سبز رنگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، بس دنیا سے اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں ہی کا تھا۔ یہ دنیا ختم ہونے والی اور خراب ہونے والی ہے، اجڑنے والی اور غارت ہونے والی ہے، زمین ہموار صاف رہ جائے گی جس پر کسی قسم کی رویدگی بھی نہ ہوگی، جیسے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 27 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم غیر آباد بنجر زمین کی طرف پانی کو لے چلتے ہیں اور اس میں سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جسے وہ خود کھاتے ہیں اور ان کے چوپائے بھی، کیا پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی؟ زمین اور زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں اور اپنے مالک حقیقی اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، پس آپ کچھ بھی ان سے سنیں، انہیں کیسے ہی حال میں دیکھیں، مطلق افسوس اور رنج نہ کیجیے۔